نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 304 سورۃ الانفطار سے لے کر مطففین تک۔ سورۃ الانفطار مکی سورت ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو اس طرح دیکھے گویا آنکھ سے دیکھ رہا ہو، تو وہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت پڑھ لے۔ اسے مسند احمد نے بھی روایت کیا ہے اور یہ حدیث ترمذی میں بھی آتی ہے۔ اذا السماء جب آسمان انفطرت پھٹ جائے گا۔ انفطرت کا لفظ فا طا اور را سے ہے۔ انفطار کے معنی کسی چیز کو لمبائی میں یوں پھاڑنا کہ اس میں شغاف پڑ جائے۔ انفطر کا معنی چر جانا بھی درست ہوگا اور پھٹ جانا بھی درست ہوگا۔ جو بھی صورت ہوگی اس سے آسمان میں شغاف پڑ جائیں گے، یا آسمان اللہ کے حکم اور اس کی ہیبت سے پھٹ جائے گا اور فرشتے نیچے اتر آئیں گے۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت اور جب تارے بکھر جائیں گے۔ انتثرت کا لفظ نثرہ سے ہے۔ نثرہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز سے جھڑ کر پراگندہ ہو جائے۔ انتثار ناک جھاڑنے کو بھی کہتے ہیں۔ جب ناک جھاڑی جاتی ہے تو رطوبت بے ترتیبی سے گرتی ہے۔ اسی طرح ستاروں کی آپس میں باہمی کشش ختم ہو جانے کی وجہ سے وہ نہایت بے ترتیبی سے ادھر ادھر گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ اور جب تارے بکھر جائیں گے۔ چھوٹے بڑے سب ستارے تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ فجرہ کہتے ہیں وسیع پیمانے پر پھٹنے کو، ایسی چیز کا پھٹنا جو پہلے سے قابو میں ہو۔ اللہ تعالیٰ سمندروں کو پھاڑ کر اس کے پانی کو دور دور علاقوں میں بہا دیں گے۔ سورۃ التکویر میں ہم نے سمندروں کے بارے میں پڑھا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یعنی سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ سمندر کے پانی کو پھیلانے کے بعد گیسوں میں بدل دیا جائے گا، جس کی وجہ سے سمندر میں آگ لگ جائے گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ اور جب قبریں بُعْثِرَتْ کھول دی جائیں گی۔ بُعْثِرَتْ کا لفظ دو لفظوں کا مرکب ہے، ایک بعث اور دوسرا عثر۔ بعث کا معنی کھودنا اور ڈھونڈنا، یعنی زمین وغیرہ کا کھودنا اور ڈھونڈنا، اور اثر کا معنی کسی دوسری چیز کے دوران کسی اور چیز کا خود بخود ظاہر ہو جانا، یعنی کھل کر سامنے آ جانا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، یعنی قبروں کو الٹ پلٹ کر کے کھودا جائے گا تو مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ علمت نفس جان لے گا ہر شخص ما قدمت جو اس نے آگے بھیجا، وَأَخَّرَتْ اور جو پیچھے رکھا۔ جیسے ہی کائنات کی تبدیلیاں ہوں گی تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔
تو یہ تبدیلیاں کیوں ہوں گی؟ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ انسان کا حساب ہو سکے، وہ جان لے کہ وہ دن آ گیا ہے جب اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت، جان لے گا ہر شخص جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے رکھا۔ قدمت سے مراد وہ اعمال جو اس نے زندگی میں کیے، اور اخرت سے مراد موت کے بعد یعنی صدقہ جاریہ کے طور پر جو عمل اس نے کیے۔ اسی طرح سے قدمت سے مراد جوانی اور اخرت سے مراد بڑھاپے میں کیے گئے اعمال۔ پھر جو کام پہلے کیے، ترجیح پر کیے، وہ قدمت ہیں، اور جو تاخیر کے ساتھ، ٹال مٹول کے ساتھ کیے گئے، وہ اخرت ہیں۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت۔ تو جس دن آسمان پھٹ پڑے گا، جب ستارے گر کر بکھر جائیں گے، جیسے ہار ٹوٹ جاتا ہے تو موتی کے دانے زمین پر بکھر جاتے ہیں، اور جب سمندروں کے پانی کو ملا دیا جائے گا، زمین پر بہت بڑا زلزلہ آئے گا، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، قبریں الٹ جائیں گی، تمام مردے زندہ ہو کر ان قبروں سے باہر آ جائیں گے۔ پھر انسان جان لے گا کہ جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے رکھا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان۔ الانسانوں سے مراد یہاں پر ولید بن مغیرہ بھی ہے، اور دوسری مراد ہر انسان، کیونکہ الانسانو کہا گیا تو یہاں پر استغراق کا ہے، یعنی سارے کے سارے انسان۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھ کو، بربک الکریم، تیرے رب کریم کے بارے میں۔ غرک سے مراد غافل ہونا، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالے رکھا، غافل رکھا، بربک الکریم، تیرے رب کریم کے بارے میں۔ ایسا رب جو تجھے لگاتار نعمتیں دیتا رہا، باعزت رب، بزرگی والا رب، اس رب کے بارے میں تو دھوکے میں پڑا رہا۔ جس رب نے تجھ پر اتنی مہربانیاں کی، ان مہربانیوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ تو اس کا احسان مند رہتا، اس کا فرمانبردار بن کر رہتا، مگر تو دھوکے میں پڑ گیا۔ پہلا دھوکہ جس میں انسان پڑتا ہے وہ یہ کہ انسان جو کچھ بھی بنا ہے وہ از خود ہی بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا دھوکہ یہ کہ جو چاہے کرے اللہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ تیسرا دھوکہ یہ کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف نہیں کرے گا، حالانکہ اللہ تو عادل ہے اور قہار اور جبار بھی ہے۔ بے شک اللہ کی پکڑ دیر سے آ سکتی ہے، مگر اس کی گرفت بہت ہی زیادہ شدید ہوتی ہے۔ انسان اگر ایک گناہ کر کر یہ سوچے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، تو یہ دراصل اللہ کے بارے میں اس کا دھوکہ ہے۔ یا پھر انسان گناہ کا کام کر کر یہ سوچے یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، سبھی لوگ کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے بارے میں دھوکے میں پڑنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی بات کا یہاں ذکر کر رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھ کو تیرے رب کریم کے بارے میں۔ الذی خلقک، وہ جس نے پیدا کیا تجھ کو، فسواک، پھر درست کیا تجھ کو، یعنی تیری نوک پلک سنواری، فعدلک، پھر برابر کیا تجھ کو۔ الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، یعنی حقیر نطفے سے، جبکہ اس سے پہلے تیرا کوئی وجود نہیں تھا۔ فسواک، پھر درست کیا تجھ کو، یعنی تجھے ایک کامل انسان بنا دیا۔
تو سنتا ہے، دیکھتا ہے، عقل و فہم رکھتا ہے. فَعَدَلَكَ، پھر تجھے معتدل کیا، تجھے برابر کیا، تجھے خوبصورت شکل دی، تجھے معتدل، کھڑا اور حسن صورت والا بنایا. تیری دونوں آنکھوں، دونوں کانوں، دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کو برابر برابر بنایا. اگر تیرے اعضاء میں یہ برابری اور مناسبت نہ ہوتی تو تیرے وجود میں حسن کی بجائے بدصورتی ہوتی. تو اس کی کمال قدرت کو دیکھو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر درست کیا، پھر برابر کیا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو لمبا بنایا، کسی کو چھوٹے قد کا بنایا، کسی کو مذکر بنایا، کسی کو مؤنث بنایا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن، اس کی ڈیزائننگ، اس کی فارمیشن بہت بیلنسڈ ہے اور ہارمنی کے ساتھ ہے. فی ای صورت، جس شکل میں، ما شاء رکبک، جو اس نے چاہا جوڑ دیا تجھ کو. رکبک کا لفظ را کاف با سے ہے، سواری کو کہتے ہیں. مراد جوڑنا، ایک چیز کا دوسری چیز پر چڑھ بیٹھنا. اس آیت کا ایک معنی تو یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ بچے کو جس کے چاہے مشابہ بنا دے، چاہے تو ماں کے مشابہ بنا دے، چاہے تو باپ کے یا ماموں یا چچا کے. اور دوسرا معنی اس آیت کا یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شکل میں چاہے انسان کو ڈھال دے، حتیٰ کہ قبیح ترین جانور کی شکل میں بھی پیدا کر سکتا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں جو اس نے چاہا جوڑ دیا تجھ کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ شکل و صورت عطا کی اور وہ شکل دی، وہ نقش بنائے جو اللہ تعالیٰ خود چاہتے تھے. پھر اسے مختلف قسم کی قوتیں دیں، استطاعت دی. ظاہری اور باطنی قوتوں میں فرق کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو حسین بنایا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک. کلا، ہرگز نہیں، یعنی تمہارے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے انکار کی وجہ یہ نہیں کہ تمہیں بات سمجھ نہیں آتی. بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جھٹلاتے ہو جزا سزا کو. اصل وجہ یہ ہے کہ تم جزا سزا کے قانون الہی کے منکر ہو. انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہو. یہ بات کس قدر ظلم اور بے انصافی پر مبنی ہے. جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوتیں دی ہیں، ہمیں اختیار دیا ہے، ہمیں تصرف دیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان سب کے بارے میں ہم سے پوچھے نہ؟ ان قوتوں اور اختیار کی بنا پر جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہیں ان کے بارے میں ہم سے سوال نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کلا، ہرگز نہیں. یعنی تمہارے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے انکار کی وجہ یہ نہیں کہ تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی. بات دراصل یہ نہیں، بات یہ ہے بل تکذبون بالدین. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، حالانکہ بے شک تم پر، لحافظین، البتہ حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی تمہارا ہر قول اور فعل نوٹ کیا جا رہا ہے. کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے ہیں. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
اعمال لکھنے والے فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تم پر نگران چھوڑ رکھے ہیں جو ہر وقت تمہارے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہ تمہارے نگران ہیں، ہر وقت تمہارے ساتھ لگے رہتے ہیں، تمہاری ایک ایک حرکت، ایک ایک قول اور ایک ایک فعل کو لکھتے جا رہے ہیں۔ کرامن کاتبین، معزز محترم لکھنے والے ہیں، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ لکھنے والے فرشتے نہایت معزز ہیں، لکھنے میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، اور یہ ناممکن ہے کہ وہ تمہاری کسی حرکت کو ریکارڈ نہ کریں، یا تم نے کوئی کام نہ کیا ہو اور وہ تمہارے اعمال میں درج کر دیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارے کیے ہوئے اعمال کو بھی بخوبی جانتے ہیں، اور تمہاری اس نیت سے بھی واقف ہیں جس کے تحت تم نے کوئی بھی کام سر انجام دیا۔ لہٰذا ان کے لکھنے میں کسی غلطی کا ہونا ناممکن ہے۔ اس بارے میں ہم نے سورہ قوف میں بھی پڑھا تھا، آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب پر نگران چھوڑ رکھے ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر یہ فرشتے ہم کو نظر آ جائیں تو ہم مارے گھبراہٹ کے کچھ نہ کر سکیں۔ پھر یہ فرشتے اتنے ایکٹیو ہیں کہ وہ ہمارے ارادوں کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ مثلا اگر ہم کسی نیک عمل کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ اس کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں ان فرشتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ ہم سب اپنے نتیجے کی فکر کریں، اور نتیجے کی فکر انسان کے عمل سے اصلاح کرواتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے احسن عمل کو پسند کیا ہے، اور احسن عمل یہ ہے کہ نیت میں خلوص ہو، صرف اور صرف وہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو، اور دوسری اہم ترین چیز کہ طریقہ سنت کے مطابق ہو۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ جو کہ تابعین میں سے تھے، کسی نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم نیک ارادہ کر رہے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس انسان میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، یعنی جب ہم کسی نیک عمل کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا وجود مہکنے لگتا ہے، اور اس سے فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نیک عمل کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس ارادے پر ہی وہ ایک نیکی کو اللہ کے حکم سے لکھ لیتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ تو ان فرشتوں کی پہلی صفت کہ وہ حافظ ہیں، دوسری صفت وہ کریم ہیں، تیسری صفت وہ کاتب ہیں، اور چوتھی صفت یعلمون ما تفعلون، یعنی وہ جانتے ہیں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، اسی لیے ان کے اندراج میں کسی غلطی کا ہونا ناممکن ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الابرار، بے شک نیک لوگ، لفی نعیم، البتہ نعمتوں میں ہوں گے۔ نعیم سے مراد جنت ہے۔ اللہ نیک لوگوں کو نعمتوں میں رکھے گا۔ یہ نعمتیں قلبی بھی ہوں گی اور بدنی بھی ہوں گی۔ قلبی نعمتیں مراد باطنی نعمتیں یا معنوی نعمتیں، اور بدنی نعمتوں سے مراد ظاہری اور مادی نعمتیں۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار لوگ البتہ جہنم میں ہوں گے۔ فجار کہتے ہیں وہ گناہگار جو تائب نہ ہو، تو بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ جہنم میں
اندرونی جلن بھی ہوگی یعنی کڑھن بھی ہوگی، اور باہر بھی جلن ہوگی یعنی گرمی اور آگ ہوگی. یصلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں، یوم الدین، جزا سزا کے دن. وما ہم، اور نہیں وہ، عنہا، اس سے یعنی جہنم سے، بغائبین، کچھ غائب ہونے والے. اس کا ایک معنی تو یہ کیا جاتا ہے کہ وہ جہنم سے بھاگ نہ سکیں گے، کسی اور جگہ پناہ نہ لے سکیں گے. اسی طرح کی بات ہم قرآن پاک میں مختلف الفاظ میں پڑھ چکے ہیں، وما ہم بخارجین، اور نہیں ہوں گے وہ وہاں سے نکلنے والے. تو پہلا معنی یہ ہے کہ وہ جہنم سے بھاگ نہ سکیں گے، کسی اور جگہ پناہ نہ لے سکیں گے. اس کا دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ عذاب سے غیر حاضر نہ ہوں گے، ان کو کسی قسم کا وقفہ نہیں ملے گا. وما هم عنها بغائبین. وما ادراک ما یوم الدین، اور کیا چیز بتائے آپ کو یوم الدین کیا ہے. آپ کیا جانیں کہ روز جزا کیا ہے. یعنی آپ خواہ کتنا بھی سوچ لیں، کتنا بھی غور و فکر کر لیں، اس دن کی ہولناکی کی پوری کیفیت آپ نہیں سمجھ سکتے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کیا چیز بتائے آپ کو کہ یوم الدین کیا ہے. تو اس دن کی سختی کو بتانے کے لیے بار بار ایسا کہا جا رہا ہے، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. ابھی تو ہم بچے ہوئے ہیں، جانے کل کیا ہوگا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا تملک، جس دن نہ مالک ہوگا، نفس، کوئی نفس، لنفس، کسی نفس کے لیے، شیئا، کچھ بھی. کل قیامت کے دن جتنے بھی رشتے ناتے ہیں سب ختم ہو جائیں گے. ہر شخص کو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی اور کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اور حکم اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگا. تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عارضی طور پر آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور انسانوں کو کم و بیش کے کچھ فرق کے ساتھ اختیارات دے رکھے ہیں کہ قیامت کے دن سارے اختیارات ختم ہو جائیں گے، سارے کے سارے اختیارات اللہ ہی کے لیے ہوں گے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں سے اور اپنی بیٹی سے فرمایا، اے بنو ہاشم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اے بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اے میری بیٹی فاطمہ، تو بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، کیونکہ میں یعنی روز قیامت اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں. یعنی اگر وہ تمہیں عذاب دینا چاہے گا تو میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا. البتہ تم مجھ سے جو رشتہ داری رکھتے ہو میں اسے جوڑتا رہوں گا، یعنی دنیا میں تمہارے ساتھ احسان کرتا رہوں گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو کل قیامت کا دن بڑا ہی سخت ہوگا، اور اس کی سختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس دن رشتے ناتے سب ختم ہو جائیں گے. ہر ایک کو بس اپنی ہی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، نہ ہی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا. دنیا میں تو کئی طرح کے لوگوں کا دوسروں پر حکم چلتا ہے. مثلا جو بڑا ہے اس کا اپنے ماتحت پر حکم چلتا ہے، مثلا ماں باپ ہیں اپنی اولاد پر حکم چلاتے ہیں، مالک اپنے غلام پر حکم چلاتا ہے. لیکن کل قیامت کے دن سب اختیارات، سب حکم ختم ہو جائیں گے. والامر یومئذ للہ، والامر سے مراد یہاں پر حکم، فیصلہ، معاملہ،
حالت، اختیارات، یعنی حکم اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگا، فیصلہ اور معاملہ بھی اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگا، اور اختیارات بھی اس دن اللہ ہی کے لیے ہوں گے۔ یوم اذن کا جو لفظ ہے یہ یوم اذ کانا قضا و قضا سے بنا ہے۔ یوم اذن، یوم اذ کانا قضا و قضا، یعنی اس دن جب یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو اس کو یوم اذن بنا دیا گیا۔ والامر، اور حکم، یوم اذن اس دن، للہ اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ تو یہاں الحمدللہ ہماری سورۃ الانفطار مکمل ہوئی، اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ ہر سورت 30ویں پاری کی بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس میں ہم سب کا آخرت کا عقیدہ مضبوط کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت اہم آیات جو ان فرشتوں کے بارے میں ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اس بات کا احساس کہ ہمارا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے اور ہم خود اس کو تیار کروا رہے ہیں، ہم جو کرتے جا رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے۔ آج لوگ چھپے کیمروں سے تو ڈر جاتے ہیں، لیکن وہ اس نامہ اعمال کے تیار ہونے سے نہیں ڈرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، ہر وقت ہماری نگرانی ہو رہی ہے، ہر وقت ہمیں چیک کیا جا رہا ہے، ہماری ایک ایک حرکت کو، ایک ایک قول کو، ایک ایک فعل کو لکھا جا رہا ہے، اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم اپنے عمل کے بارے میں بڑے محتاط ہو جاتے ہیں، لیکن
ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کے یہ 2 فرشتے دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہماری ایک ایک نقل و حرکت کو لکھ رہے ہیں. اس بات کا صرف احساس ہی اگر ہمیں ہو جائے تو ہمارا عمل درستگی کی طرف ہو جائے. ہم کسی انسان کے دیکھنے سے تو ڈر جاتے ہیں، پر اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرشتوں کے اس لکھنے سے نہیں ڈرتے، جو اللہ ہی کے اذن سے لکھ رہے ہیں اور ایک ایک چیز کین آبزرویشن کے ساتھ لکھ رہے ہیں، مکمل نگرانی کے ساتھ لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو یہ سکھایا ہے اور اسی کام کے لیے ان کو پیدا کیا ہے. کل قیامت کے دن یہ فرشتے ہمارے اعمال کی گواہی دینے والے بھی ہوں گے، کیونکہ یہ ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے، ہمیں کتنا جانتے ہوں گے. اور جب ہم عمل میں بھی کوتاہیاں کرتے ہیں، منافقتیں کرتے ہیں، تو کتنی حیرت یہ فرشتے کرتے ہوں گے. ہم لوگوں کے سامنے تو اچھے بنتے ہیں، لیکن پھر تنہائی میں گناہ کرتے ہیں. کتنی حیرت ہوتی ہوگی ان فرشتوں کو. ہم سب کو اپنے اعمال پر نظر رکھنی ہے، کیونکہ ہم سب اپنا نامہ اعمال خود ہی تیار کر رہے ہیں. اور کل قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی عذر نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں. اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے فرما بردار لوگوں میں سے کر دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.